میں ڈاکٹر فرخندہ، ایسوسیٹ پروفیسر شعبہ اردو، آج میں بی اے پارٹ 3 کے ایک ٹاپک جدید نظم پر اظہار خیال کر رہے ہیں۔ نظم شاعری کی وہ شکل ہے جس میں کوئی قصہ، کوئی واقعہ، کوئی تجربہ یا کوئی خیال تسلسل کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ کیونکہ نظم کے معنی ہی پرونے اور یکجا کرنے کے ہیں، اردو میں نظم پہلے بھی موجود تھی، مگر اسے پابند نظم کہا جاتا تھا۔ اس میں بحر و قافیہ کی پابندی لازم تھی۔ قصیدہ، مرثیہ اور مثنوی نظم کی مختلف قسمیں ہیں۔ ان میں قافیہ اور بحر دونوں ہوتے ہیں، لیکن نظم میں تسلسل بیان کی شرط لازمی ہے، یعنی خیال یا معنی کے اعتبار سے اس میں تسلسل ہو اور ایک شعر دوسرے شعر سے پیوست ہوتا چلا جائے۔ جس طرح نظم کے موضوعات لامحدود ہیں، اسی طرح اس کی شکلیں بھی بے شمار ہیں۔ مثلث، مربع، مخمس، مسدس وغیرہ۔ دراصل جدید نظم اس کو کہتے ہیں جس میں شاعر نے موجودہ زندگی اور موجودہ دنیا کے اہم مسائل، حقیقی سچائیاں بیان کیے ہوں اور شاعری کے پرانے اصولوں اور قاعدوں سے آزاد ہو کر شاعری کی ہو۔ جدید نظم کا آغاز 1857 کے غدر کی ناکامی کے بعد ہوا، جب ہندوستان کی معاشرتی اور سیاسی زندگی پر گہری افسردگی اور مایوسی کا عالم طاری تھا۔ تہذیب و تمدن میں انقلابی کیفیات پیدا ہو رہی تھیں اور شعر و ادب کی قدیم روایات دور حاضر کی ضرورتوں اور تقاضوں کی تکمیل کے لیے نہ کافی تو کیا بلکہ غیر ضروری تھیں۔ دراصل قدیم شاعری قواعد، اسالیب، اوزان بڑے سخت تھے، خیالات کے اظہار میں رکاوٹ تھی۔ 1857 کے بعد سیاسی، سماجی، تہذیبی، ادبی تبدیلیاں رونما ہونے لگیں تو شاعری کے روایتی اصولوں میں بھی تبدیلیاں محسوس ہونے لگیں۔ انگریزی ادب میں بھی تبدیلیاں رونما ہو رہی تھیں تو ہمارے ادیبوں اور شاعروں نے بھی ان تبدیلیوں کو تسلیم کیا۔ سر سید نے علی گڑھ تحریک کے ذریعے جہاں جدید نثر کی بنیاد ڈالی، وہیں جدید نظم کی تحریک کو بھی فروغ دیا، اور ان کے رفیق کار حالی اور مولانا محمد حسین آزاد نے اہم رول ادا کیا، اور اصلاحی تعمیری شاعری کے لیے نظم سے زیادہ کوئی صنف موضوع نہیں تھی۔ مولانا محمد حسین آزاد اور کرنل ہال رائٹ کی سرپرستی میں 1874 میں انجمن پنجاب کے اہتمام سے لاہور میں ایک مشاعرہ منعقد ہوا۔ مولانا آزاد نے نظم کی اہمیت پر تقریر کی۔ یہیں سے جدید نظم کا آغاز سمجھا جاتا ہے۔